پیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، ہم اور آپ آج سیدی تاج الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کے عرس اور جشن دستار افتاء و فضیلت کے اس پربہار موقع پر حاضر آئے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم علماء کرام کے بیانات کو سن کر ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سبھی لوگوں کو ان بیانات کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی شریعت اسلامیہ کے مطابق چلنے کی ہمیں اپنی توفیقات سے نوازے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، میرا موضوع ہے طلاق کے بڑھتے رجحان، اسباب اور اس کا حل۔ انشاءاللہ میں اس موضوع پر چند منٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے بہترین مخلوق بنایا، لیکن اسے آزاد نہیں چھوڑا۔ انہیں کچھ احکام کا پابند کیا جن پر عمل کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ایمان کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز 5 وقت فرض ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ ہماری اولادیں ہیں تو ہم پر فرض اور ضروری ہے کہ ان کی ہم بہترین تربیت کریں۔ اسی طرح سے نکاح کے احکام ہیں، نکاح کے بعد اور نکاح کے وقت جو احکام ہیں ہم پر لازم ہے کہ ان کو فالو کریں۔ اور اسی طرح سے نکاح کے بعد اگر نبھانے کی کوئی صورت نہیں بنتی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جس اعتبار سے ہمیں طلاق کے معاملے میں چلنے کا حکم دیا ہے اس کے اعتبار سے ہم چلنے کی کوشش کریں۔ پہلے تو اسباب اور حل کیا ہیں اس کے ذکر کرنے سے پہلے ہم طلاق کی صورت کب پیدا ہوتی ہے، ہمیں طلاق کب دینا چاہیے،
اس پر چند منٹ گفتگو کر لیں، انشاءاللہ پھر اسباب اور حل پر آتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا تو اس کا حل فوراً طلاق ہی ہے، اور ہم طلاق دے بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے طلاق دینے سے پہلے 3 اسٹیپ بتائے ہیں۔ کتنے اسٹیپ؟ 3 اسٹیپس بتائے ہیں۔ اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہمارے معاشرے میں جو طلاق کی کثرت ہے انشاءاللہ اس میں کمی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، جن عورتوں کی نافرمانی سے تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، سب سے پہلے آپ انہیں نصیحت کریں۔ یہ نہیں کہ اس نے غصہ دکھایا اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ نافرمانی کرنے پہ درپا ہے تو آپ اسے فوراً طلاق دے دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ اس کو نصیحت کریں، کیونکہ الدین النصیحہ، دین یہ نصیحت کا نام ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اسے نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، علماء کے بیانات کی روشنی میں، تو انشاءاللہ آگے جو معاملات ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، چہ جائے کہ ہمیں طلاق دینے کی ضرورت پڑے۔ دوسرا اسٹیپ ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی اگر آپ نے نصیحت کر دی لیکن وہ ایسی عورت ہے کہ نصیحت کرنے پہ بھی نہیں مانتی ہے تو آپ اسے بستر سے الگ کر دیجئے۔ راتوں کو یا دن کو جہاں بھی آپ عورت کے ساتھ سوتے ہیں خوشگوار موڈ رہتا ہے، لیکن اگر وہ نصیحت سے نہیں مانتی ہے تو بستر سے آپ الگ ہو جائیے۔ بہت ساری عورتوں کو احساس ہو جاتا ہے، اور جب شوہر یہ اسٹیپ، یہ طریقہ قرآن کے مطابق اختیار کرتا ہے تو عورتیں نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آتی ہیں، اور پھر مارنے یا طلاق کی نوبت نہیں آتی ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے عورت کو نصیحت کرنی چاہیے، نصیحت سے نہ مانے تو اسے بستر سے الگ کر دینا چاہیے۔ اب اگر کوئی ایسی عورت ہے جو اس سے بھی راضی نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود نافرمانی کرتی ہے، صحیح طریقے پر نہیں آتی ہے، شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی نہیں گزارتی ہے، تو اسے مارنے کا حکم ہے۔ لیکن مارنے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مار دیں اس کو داغ پڑ جائے، مار دیں اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، یا اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچ جائے۔ آپ کو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مارنے کا مطلب ہے ہلکے پھلکے ہاتھ سے لگا دیے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسواک سے ہلکے سے مار دیں۔ یہ مسواک کے استعمال کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کسی مرد کو مارنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اتنا زیادہ مار دیا جائے کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچ جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ دونوں اسٹیپ اختیار کرنے کی تو بات چھوڑیے، اور ہلکے پھلکے مار دیں جس سے اسے احساس ہو جائے اس کی بات چھوڑیے، وہ ایسا مار دیتے ہیں کہ عورتیں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ اس کی سخت مخالفت کرتی ہے اور اس کا کنڈم کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو علماء کے اعتبار سے سمجھیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کی فرما برداری کر لے تو اب اس پر تعلی نہ دکھائیں، اس پر برتری نہ دکھائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بلند ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے۔ اگر عورت فرما برداری کر لے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگے، اس کے باوجود شوہر زیادتی کرے
اور اس پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، بڑا ہے، برتر ہے۔ اگر تم عورت پر ظلم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے گا، اور یہ سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور کسی مسئلے سے اگر دنیا میں سزا نہ ملے تو ایک انسان کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا وہاں ضرور دے گا، کیونکہ بندے کے حقوق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے آج ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث سمجھنے کی ضرورت ہے، علماء کے بیانات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن نے جو اسٹیپس یہ بتا دیے ہیں اس کے مطابق ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آگے آیت میں ہے کہ اگر ان ساری سچویشن کے بعد بھی کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے تو اب مرد کے گھر والے کسی فیصل کا انتخاب کریں، عورت کے گھر والے کسی فیصل کا انتخاب کریں، اور وہ جا کر کے لڑکی اور لڑکوں کو سمجھائیں بجھائیں۔ اور یہاں پر آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرد کا گھر والا ہو، جو فیصل ہو وہ مرد کا گھر والا ہو، اور دوسرا فیصل جو ہو عورت کے گھر والا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد جو ہے اس کے گھر والا جو ہے وہ مرد کو صحیح طریقے سے سمجھے گا، عورت کا گھر والا عورت کو صحیح طریقے سے سمجھے گا۔ اگر وہ نہ ہو تو بہترین عالم، پابند شریعت عالم کو تلاش کریں، ان کو حکم بنا کر بھیجیں۔ اگر دونوں چاہیں گے تو انشاءاللہ ان کے درمیان صلح ہو جائے گی، چاہے وہ اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں یا دونوں اچھے طریقے سے جدا ہو جائیں۔ یہ طریقہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم پر غصہ اتنا مسلط ہوتا ہے کہ ہم فوراً طلاق دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسباب ابھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات میں یہاں پر بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ طلاق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بالکل ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اگر شریعت اسلامیہ کے مطابق مرد عورت ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کر کے نہیں گزار سکتے ہیں تو اب اسلام خود اجازت دیتا ہے کہ یہ آپس میں بہتر طریقے سے جدا ہو جائیں۔ لیکن آج کل ہمارے سماج میں جدائی کا طریقہ، ہم خود مرکز تربیت افتاء اوجھا گنج بستی دارالفتاء میں رہتے ہیں، جسے حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین علیہ رحمت و رضوان نے قائم کیا، اور انہوں نے بھی آپ کے شہر میں رئیس القلم علامہ ارشد القادری کی نگرانی میں تعلیم حاصل کی اور یہیں سے عالم بن کر گئے۔ سینکڑوں مسائل ایسے آتے رہتے ہیں کہ شوہر نے جب طلاق دی تو ایک پر نہیں رکا، دو پر نہیں رکا، سیدھے 3 طلاق دے دی۔ اب معاملات اور بگڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں آج اس بات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ طلاق ہم کیسے دیں اور کس طرح دیں۔ تو سب سے پہلے آپ ایک طلاق دیں اگر کسی طرح نبھنے کی صورت نہیں، اور جس میں عورت پاک ہو، اس کے ساتھ صحبت نہ کی گئی ہو، اس طہر میں، اس پاکی میں آپ طلاق دیں۔ ایک طہر گزر جائے پھر دوسرے میں دیں، پھر دوسرا طہر گزر جائے پھر تیسری پاکی آئے اس میں دیں۔ یہ اسٹیپ کیوں ہے؟ یہ اسلام کی بہت بڑی مصلحت ہے۔ آتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 طلاق دے دی، اب ہمیں کیا ہے؟ بیوی کو واپس لینا ہے، اپنے نکاح میں رکھنا ہے، اور جب حکم شرع بتایا جائے کہ اسے دوسرے شوہر کے پاس رہنا ہوگا عدت کے بعد، پھر وہ عدت گزارے گی، پھر آپ نکاح کر سکتے ہو، تو چہرے کا رنگ بالکل فق بڑھ جاتا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ چہرے کا رنگ کیوں بدلتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے طریقہ طلاق جو بتایا تھا آپ نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ اگر آپ ایک طلاق دیے ہوتے تو آپ کو پورے جب تک دوسرا طہر اس کا نہیں آتا آپ کو سوچنے کا موقع تھا، آپ کو سوچنے کا موقع تھا، اور آپ سوچ کر اس کو نکاح میں واپس لے آتے۔ چلے ایک میں واپس نہیں ہوئے، آپ نے دوسری طلاق بھی دے دی، وہاں پر بھی آپ کو سوچنے کا موقع تھا کہ آپ سوچ لیں
کہ ہم اپنے ساتھ نبھا سکتے ہیں کہ نہیں نبھا سکتے ہیں تو آپ اسے واپس کر لیجئے نکاح میں. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک جملہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کو اپنی نکاح میں واپس کیا، میں نے آپ سے رجعت کی. اس طرح کے جملے کہہ دیں وہ آپ کے نکاح میں آ جائے گی. لیکن آپ کو شریعت اسلامیہ کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے سیکھنے کے کوئی لگن نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی شغف ہے آپ کو، اس لیے آپ فوراً 3 طلاق دے دیتے ہیں. اس لیے خدا را آپ مسلمان ہیں، سارے احکام کو صحیح طریقے سے جانیے، اور جس کی بنیاد پر میاں بیوی کا معاملہ بالکل درام برم ہو جاتا ہے اس کو سیکھیے اور قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی خوشگوار ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ بلند مقام عطا فرمائے گا. اسباب پر گفتگو کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایسے تو طلاق کے رجحانات کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن میرے اعتبار سے بلکہ ہر مومن اور مسلم کے اعتبار سے سب سے بڑا اور اہم اور فنڈامنٹل بنیادی سبب ایک مسلمان کا سچا پکا مومن نہ ہونا ہے. اور صرف طلاق کا ہی سبب نہیں بلکہ ہر برائی کا سبب ایک مسلمان کا سچا پکا مومن نہ ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بلند رہو گے ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اگر تم سچے پکے مومن ہو. اور سچے پکے مومن کب آپ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہو کر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ آپ کب ہوں گے؟ جب آپ متقی اور پرہیزگار ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے، پسندیدہ بندے، ان کے ولی یہ پرہیزگار ہی ہیں. اور پرہیزگاری آپ کے اندر کب آئے گی؟ جب آپ کے بہترین آپ کو تعلیم دی گئی ہو، آپ کی بہترین تربیت کی گئی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، علم رکھنے والے ہی. پتہ چلا سچے مومن ہونے کے لیے سب سے پہلے علم ہونا ہے، بہترین تربیت ہونی ہے، پھر پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اس کی بنیاد پر آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہو گئے، اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہو گئے تو آپ ہی سچے پکے مومن ہو. اور آپ سچے پکے مومن ہو گئے تو انتم العالون ان کنتم مومنین. اس کا پیغام آپ کے لیے ہے. آپ دنیا میں بھی بلند رہو گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بلند رکھے گا. تعلیم بنیاد ہوئی، لیکن آج ہمارے معاشرے میں تعلیم کے تعلق سے، خاص طور سے دینی تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن میں بیکورڈ میں ہے، لیکن دینی تعلیم سے بھی بہت زیادہ بے رغبتی ہے. اگر اسی سماج میں سے کسی سے کہہ دیا جائے کہ ایک آیت صحیح طریقے سے سنا دیجئے تو شاید تجوید کی رعایت کے ساتھ نہ سنا سکے. اب ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، اور نماز یہ دوسری بنیاد ہے، اس کو ہم ادا نہیں کرتے، اور ادا بھی کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے لوگوں کی نمازیں نہیں ہوتی. تو یہ ہمیں اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، میاں بیوی کے حقوق ادا کر سکیں، اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکیں، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان مرد و عورت پر
علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ آج ہمارا سماج یہ سمجھتا ہے کہ علماء ہیں وہ علم حاصل کر لیے ہیں بس کافی ہے، ہمیں کوئی خاطر خواہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو سمجھتے ہیں یا پھر لاپرواہی برتتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ علم کے تعلق سے اور تعلیم و تعلم ایجوکیشن کے تعلق سے، خاص طور سے دینی تعلیم کے تعلق سے ہماری اتنی بے رغبتی کہ ہم اپنی بنیاد کو بھی صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکیں، اپنے بیوی کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہ کر سکیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہ کر سکیں، بلا مقصد بے وجہ شرعی طلاق دیتے ہوئے نظر آئیں، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہمیں اس کا وقت رہتے علاج کر لینا چاہیے، ورنہ تباہی اس سے زیادہ ہوگی جتنے آج ہیں۔ لیکن عجیب حال ہے ہمارے اور آپ کے سماج کا کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود دینداری سے بالکل بے رغبتی برتتی ہے، تعلیم جتنی ضرورت ہے اس کو حاصل نہیں کرتی ہے۔ مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ اور دینی تعلیم کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، پھر اس کے بعد آپ IAS، ڈاکٹر، انجینئر جو بننا چاہتے ہیں بن جائیں، کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ اس لیے آپ یہ ساری چیزیں کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری آئے گی۔ اور ایک دو سبب، بس 5 منٹ کا وقت لے کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ میرا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، بلکہ 5 منٹ سے بھی کم۔ ایک اہم سبب جو ہمارے درمیان ہے طلاق کا، وہ ہے کہ میڈیا کو بے ضابطگی کے ساتھ استعمال کرنا اور حد سے زیادہ اس کا یوز کرنا۔ میں کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کا مس یوز، آپ دیکھیں اگر شوہر دن بھر کام کر کے آ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عورت سے کچھ بات کریں، کچھ خوش مزاجی کریں، لیکن عورت کا حال کیا ہے؟ وہ موبائل لیے بیٹھی ہوئی ہے اور نیٹ کا یوز کر رہی ہے، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اس کا شوہر کہاں سے آیا ہے، کتنا پریشان ہے، کیا دقت ہے۔ اس کے برعکس بھی عورت گھریلو معاملات کو دیکھتی ہے، ذمہ داریاں نبھاتی ہیں۔ کبھی شوہر ایسا ہوتا ہے، عورت چاہتی ہے کہ کچھ بات کریں، کچھ اس سے اچھی اچھی باتیں کریں، لیکن شوہر موبائل پہ پڑا ہوا ہے، بالکل اس کو توجہ ہی نہیں ہے کہ اس کی عورت کیا چاہتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب میاں بیوی نکاح کے ذریعے ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو شوہر کیا چاہتا ہے، بیوی کیا چاہتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ آپ نہیں سمجھیں گے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کریں گے تو یہ طلاق تک اور ایک دوسرے کے بچھڑنے تک معاملہ آ جائے گا۔ اسی طرح سے کبھی گارجن کا تسلط ہوتا ہے، چاہے وہ والدین کی صورت میں ہو، چاہے کسی دوسری صورت میں ہو۔ ساس اور بہو کا معاملہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ ماں باپ کو بھی اپنے بیٹے اور پتوہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے بیٹے اور پتوہ کو بھی اپنے ساس اور سسر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بیوی یہ کہتی ہے کہ مجھے شوہر کے ساتھ، میرے مرد کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو میں اسی کے حقوق دیکھوں گا، اور اس کے ماں باپ کی دیکھ بھال کیوں کروں میں؟ اس طرح کے معاملات آتے ہیں۔ تو آخر وہ اس کے ماں باپ ہیں، جتنا آپ سے ہو سکتا، خاص طور سے ایسی کنڈیشن میں کہ ماں باپ صحیح طریقے سے اپنے کام نہ کر سکتے ہوں، بالکل بڑھاپے میں چلے گئے ہوں، تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اسی طرح ساس سسر کو بھی اپنے جو معاملات ہیں اپنے لڑکوں کے اور اس کی بیوی کے، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں، گنائے جا سکتے ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن اصل بنیادی سبب وہی ہے کہ آپ سچے پکے مومن ہو جائیے، علم اور تقوی اور پرہیزگاری یہ چیزیں اختیار کیجئے، انشاءاللہ ساری خرابیوں کا علاج ہوگا
اور آپ دنیا میں بھی بلند رہیں گے اور آخرت میں بھی بلند رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔